بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کو ایک ایسے صحابی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہترین ناخوان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے انتہائی قریب تھے۔ اور آپ بیک سائڈ پہ میرے دیکھ رہے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، تو یہ اشعار پڑھنے کے میرا دل بھی کیا کہ میں آپ کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھے ہوئے اشعار سناؤں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے اشعار کے ذریعے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حسان کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حسان تو بیمار ہے، اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی شان دیکھیں، حضرت حسان کی کیا خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے آنکھوں میں لگایا اور ان کو شفا ہوئی۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ان کفار کے مقابلے میں اشعار پڑھو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مقابلے میں جو اشعار پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کی مثال اور اس کا مقابلہ قیامت تک نہیں مل سکتا ہمیں کبھی بھی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار پڑھے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، وہ یہ اشعار تھے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری ہیں جس کو میں نے اتنا خوبصورت دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کوئی بھی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ نسب والا شخص پیدا نہیں کر سکتی، یعنی آپ پہلے اور آخری ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نسب پیدا کیا ہے، آپ کے بعد کوئی بھی اعلیٰ نسب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کر دیا ہے، حد کر دی ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے بری فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، نہ ہی ظاہری طور پر اور نہ ہی باطنی طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آخر میں حضرت حسان فرماتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ پاک نے یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے آپ کے جسم مبارک کی تخلیق فرمائی ہے اور آپ سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی ہے کہ بتاؤ کہ میں کیسے کیسے تخلیق کروں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو اشعار حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے، یہ اشعار جب کفار کے کانوں میں پڑھے تو کفار جو اپنے اشعار پڑھ رہے تھے گستاخانہ، کفار کے زبان پر چپ طاری ہو گئے اور وہ بھی حضرت حسان کے ان بہترین اشعار سے انتہائی مانوس ہوئے اور وہ بھی کان لگا کر سننے لگے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بہترین اشعار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کفار کو بھی پتہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی سامنے تھا اور حضرت حسان کے اشعار بھی سامنے تھے، تو وہ بالکل ایک دوسرے سے بالکل فرق نہیں تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے حضرت حسان کے اشعار تھے، تو کفار بھی چپ ہو کر سننے لگے کہ واہ کیا بہترین اشعار پڑھے ہیں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔